بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد العزیٰ بن عبد المطلب، جس کی کنیت ابو عتبہ تھی، قریشی سردار اور اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ اس کے والد حضرت عبد المطلب اس کے چہرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابو لہب پکارتے تھے۔ جب ابو لہب کو کسی نے بتایا کہ آپ کے چھوٹے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے تو ابو لہب بہت خوش ہوا۔ اس نے ایک لونڈی صوبیہ کو آزاد کیا۔ ابو لہب اسلام کے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو ابو لہب نے سخت مخالفت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی پر اتر آیا۔ جب خدا کی طرف سے رشتہ داروں کو دین کی دعوت کا حکم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش والوں کو پکارا۔ جب سارے اکٹھے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات پہ یقین کر لو گے؟ سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم پر لبیک کہا اور یہ بولے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ہی سچ بولا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کے حکم سے تم کو ایک سخت عذاب سے آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں، جو دشمنوں کے حملے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے تو ابو لہب نے آپ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، غارت ہو تم پر، نعوذ باللہ، تو نے ہم کو اس لیے بلایا ہے۔ اس پر سورہ لہب نازل ہوئی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام خدا دیتے تو ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا برا کہتا اور یہ کہتا کہ آپ جھوٹے ہیں، اس لیے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اپنا جھوٹا دین پھیلا رہے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ ابو لہب نے کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے پتھر بھی اٹھا لیا۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے مخالف تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب بہت خوش ہوا اور دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس گیا اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتر ہو گئے، یعنی ان کی نسل ختم ہو گئی، نعوذ باللہ۔ ایام حج میں بھی ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا رہتا تھا، یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارتا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیوں تک خون جاری ہو جاتا۔ قرآن پاک میں بدبخت ابو لہب کی موت کے بارے میں سخت الفاظ بیان کیے گئے ہیں جو کہ حرف بہ حرف پورے ہوئے۔ وہ بہت ذلت کی موت مرا۔ ابو لہب بہت مالدار تھا۔ جب اس کو خدا کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو کہتا، اگر میرے بھتیجے تم سچے ہو تو آخرت کے دن مال و اولاد کا نذرانہ دے کر میں عذاب سے چھوٹ جاؤں گا۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ جب ابو لہب کی بیوی ام جمیل کو پتہ چلا کہ میرے خاوند کے بارے میں ان کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورت نازل ہوئی ہے تو وہ ایک پتھر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کے لیے مسجد الحرام پہنچ گئی۔ مسجد حرام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آرام فرما تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ام جمیل کی نظروں پر ایسا پردہ ڈالا کہ اس کو صرف حضرت ابو بکر صدیق ہی نظر آئے۔ اس نے پوچھا، مجھے معلوم ہے
کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مذمت اور رجوع کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے ہوتے تو میں ان کو یہ پتھر مارتی۔ وہ دشمن اور مخالفت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مذمم کہتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلی گئی۔ قریش والے جب مذمم کہتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، اے لوگو، اللہ نے کس طرح ان کو صبر و شکم مجھ سے پھیر دیا۔ وہ مذمم کو برا بلا کہتے ہیں، لیکن میں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ ابو لہب قریش کا مالدار آدمی تھا اور اس کا سود خوری کا کاروبار تھا۔ وہ لوگوں کو سود پر چیزیں دے کر خود منافع حاصل کرتا، یہاں تک کہ اس نے خانہ کعبہ سے سونے کا ہرن چوری کر کے بھی بیچ ڈالا تھا۔ ابو لہب کی اولاد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ دشمن تھی۔ ابن اساکر اور ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ ایک دن ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے یہ ٹھان لیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر ان کے رب کے بارے میں بری باتیں کہہ کر ان کو اذیت پہنچائے گا۔ عتیبہ بدبخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، بہت سخت کلامی کی اور سب سے بڑا جرم یہ کیا کہ اس نے چہرہ انور کی طرف تھوک دیا، مگر وہ ناپاک تھوک چہرہ انور پر گرنے کی بجائے دور جا گرا۔ اس کی گستاخی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ، اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ عتیبہ اپنے خیال میں بڑا کارنامہ سر انجام دے کر اپنے باپ کے پاس آ گیا۔ ابو لہب نے پوچھا، پیارے بیٹے، تو نے اسے کیا کیا کہا؟ اس نے بتایا، میں نے یہ کہا۔ تو وہ پوچھنے لگا، اس پر میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا؟ عتیبہ نے بتایا، اس نے یہ بددعا دی ہے۔ یہ سنتے ہی ابو لہب کا رنگ سرخ ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی دعا ایسی نہیں جو قبول نہ ہوئی ہو۔ اب وہ پل پل اپنے بیٹے کا خیال رکھتا۔ ایک دفعہ ابو لہب قافلے کے ساتھ شام روانہ ہوا۔ راستے میں ایک جنگل میں جا کر انہیں کہیں پڑاؤ کرنا پڑا۔ جنگل میں خوفناک جانوروں کا خطرہ تھا، تو ابو لہب کو بار بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بددعا یاد آنے لگی۔ ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا، چونکہ تم لوگوں پر میرے بہت احسانات ہیں تو میں تم سے ان کا بدلہ یہی چاہتا ہوں کہ آج رات میرے بیٹے عتیبہ کی حفاظت کرو۔ بس تم سارا سامان ایک جگہ پہ صحن میں اکٹھا کرو اور میرے بیٹے کا بستر سب سے اوپر لگا دو، پھر سامان کے ارد گرد تم سب سو جاؤ۔ حبار لکھتے ہیں کہ ہم نے ایسا ہی کیا۔ رات جب سب سو گئے تو جنگل سے ایک شیر آیا۔ ہم سب کے چہروں کو اس نے سونگھا، مگر کسی کو کچھ نہ کہا۔ سامان کے بلند ڈھیر پر چڑھ گیا، عتیبہ کے چہرے کو سونگھا اور اسے چیر پھاڑ ڈالا۔ ابو لہب کا بڑا برا حال تھا۔ وہ کہے جا رہا تھا، میں جانتا تھا میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بددعا سے کبھی نہ بچ سکے گا۔ ناظرین گرامی، ابو لہب، اس کے بیٹے عتیبہ اور اس کی بیوی کا انجام انتہائی دردناک اور عبرتناک ہوا، کیونکہ اللہ پاک نے سورہ لہب میں پہلے ہی ان کے لیے عذاب کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ ابو لہب چیچک کی بیماری میں مبتلا ہوا اور گل سڑ کر مرا۔ روایت ہے کہ اس کو ایک ریشے دار دانہ نکلا جو پھٹا تو پھر اس سے مزید دانے نکلے۔ اب ان دانوں کی وجہ سے بدبو پھیلنے لگی تو اس کی اولاد اور بیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو اپنے گھر کے کسی ویران کھنڈر میں منتقل کر دیتے ہیں تاکہ یہ بیماری کسی اور میں منتقل نہ ہو۔
اسی بیماری، بدبو اور اذیت میں 7 دن رہنے کے بعد ابو لہب جہنم واصل ہوا اور اس کی لاش 3 دن تک پڑی رہی، کوئی اس کے قریب نہ پھٹکا۔ لوگوں کو ڈر تھا جو قریب جائے گا اسے چھوت کی یہی بیماری لگ جائے گی جس سے وہ مرا ہے۔ جب بدبو پھیلنے لگی تو لوگوں نے اس کے اہل و عیال کو کچھ شرم دلائی، اس پر انہوں نے ان طعنوں سے تنگ آ کر کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر لاش اٹھوائی، جنہوں نے اسے لمبی لکڑیوں پر رکھ کر ایک گڑھے میں پھینکا اور اوپر سے دور کھڑے ہو کر یوں پتھر پھینکے جیسے اسے رجم کیا جا رہا ہو۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل کے نام سے معروف تھی، ابو سفیان کی بہن تھی، اس کا نام عروہ بنت حرب تھا، وہ بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مری، اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اس کی گردن میں مونج کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں پھینکا گیا ہے۔ وہ اپنے قیمتی ہار پر فخر کیا کرتی تھی اور شیخیاں مارا کرتی تھی کہ میں یہ قیمتی ہار بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پہ لگا دوں گی، لیکن اللہ پاک نے اسی گردن میں آگ کا توق ڈالا جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں بھی اسلام پر چلنے کی توفیق دے۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔